بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمات الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ میرے محترم برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں وہ دین کی بات کرے، اور جو دین کی بات سنے اسے بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اس کو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی بات سننا، اللہ کی بات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی پیغام دے، اللہ کی بات کرے، اللہ کی طرف بلائے۔ آج ہمارا موضوع فضائل حج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ حج کے فضائل، حج کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جس میں حج کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، حج کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع بھی فضائل حج پر ہے۔ تو حج کے مہینے اب چل رہی ہیں، آگے مہینہ حج کا آنے والا ہے، تو جن بھائیوں دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ آج ہم جو سا مختصر حج کے بارے میں بیان کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس کے پاس اتنا خرچہ ہو حج جانے کے لیے، اس کا سواری کا سارا انتظام ہو، بیت اللہ شریف جا سکتا ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یعنی اتنی سخت وعیدیں ہیں جس کے پاس اللہ نے مال دولت رزق دیا اور پھر وہ حج نہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا، اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام سے سنا کہ اس طوفان نوح، جب نوح سے طوفان آیا تو وہ گھر اٹھا لیا گیا اس وقت، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام اسی جگہ طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ گھر بنانے کا حکم فرمایا، خود اس جگہ بیت اللہ شریف بنانے کا تعین کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ جو ہے پہلے جو جہاں ہے اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام گئے، بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گئے، بہت چھوٹے سے بچے تھے، واقعہ سنا ہوا آپ نے، تو بالکل چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، پھر بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ادھر تھے، آباد ہوئے، بیت اللہ شریف کا پھر حکم ہوا بعد میں، بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، اس کی تعمیر ہوئی۔ جب بیت اللہ شریف بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اعلان کر دو، وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں پر حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج دیکھنے اس میں کوئی اشکال نہیں کہ آج لاسلکی تار کے بغیر کون سا ہے آواز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ رہی ہے۔ آواز کیا ایک دوسرے کو انسان دیکھ سکتا ہے، تصویریں، ویڈیو، آن لائن جس کو کہتے ہیں کہ آن لائن ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بغیر تار سے،
تو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے یہ کر کے دکھا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر شخص نے پھر اس آواز کو سنا اور اس نے لبیک کہا۔ تو جس نے لبیک کہا یعنی میں حاضر ہوں کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں، جس نے ایک بار کہا تو وہ ایک بار ضرور حج کا احرام باندھے گا اور حج کے لیے جائے گا، حج کرے گا۔ جس نے 2 بار کہا وہ 2 بار حج کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس وقت موجود تھا اور جو شخص ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں تھا، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور لبیک کہا، اللہم لبیک کہا۔ تو عالم ارواح، تو اس سے حدیث سے ثابت ہوا نا، جو ابھی بچے جو روح ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، آئی بھی نہیں دنیا میں، تو وہ عالم ارواح میں موجود ہیں، اور وہ ان سب نے لبیک کہا ابراہیم السلام کی اعلان پر۔ حج کا زمانہ جو ہے وہ 1 شوال سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جو احرام کی نیت، حج کی نیت سے احرام باندھ کے مکہ جاتا ہے، اس کے لیے وہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج کا احرام مقرر کر لے، حج باندھ لے، اس کی پابندی کرے، تو اس کو اس وقت سے ہی حج کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر حج کی جو پابندی ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو، کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، کسی کے ساتھ ہر وقت نیک کام کرے، کوئی ناجائز بات نہ کرے، نظروں کا اہتمام کرے، اللہ کے راستے میں نکل کے، حج کے لیے نکل کے نظروں کا خاص اہتمام کرے، کوئی فحش باتیں نہ کرے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے طرف اشارہ نہیں کر سکتا، ایسی بات کا کوئی ناجائز بات کا کوئی اشارہ بھی نہیں کسی طرف کر سکتا۔ حج کے احرام میں یہ پابندی ہے حج کے دوران۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کرے اس میں کوئی گناہ کی بات، کوئی فحش کی بات نہ ہو، کوئی فسق نہ ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو وہ جب حج کر کے واپس جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلے، یعنی کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کوئی الزام، کوئی کسی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی حاجی حج کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کر کے نکلتا ہے، گھر کی طرف واپس جاتا ہے، تو سارے گناہ اللہ صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے جو جنت میں آ جائیں۔ سارا کائنات کا نظام اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے چلا رہے ہیں، تو اس لیے سارا جتنا اعمال ہے، جو جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ بھی انسانوں کے لیے ایک بونس ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، نہیں تھوڑا عمل کریں گے ثواب زیادہ ملے گا رمضان کا مہینہ۔ پھر حج کا مہینہ آ گیا، حج کریں گے تو اس کی فضائل بے شمار ہیں، جیسے اوپر حدیث میں ہم بیان کر گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام مکمل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا اور قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، اس پر ارکان کا اہتمام ہوا ہے اور اسی پہ اسلام کی تکمیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، اس کے بعد اسلام مکمل ہو گیا بس۔ ایک روایت میں آیا تھا کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، یعنی سالگرہ وغیرہ مناتے، اس دن خوشی کا اظہار کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شاہ فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سیدنا عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ فریضہ سے دین کی تکمیل قرار دی گئی ہے اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق شوق سے اس فریضہ کو ادا کرنا چاہیے، وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، اور اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی تو اونٹنی پر اتنا بوجھ آ گیا وحی کا کہ وہ اونٹنی بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت جب بھی وحی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آ جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ نے فرماتی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی ہے، جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں زید بن ثابت کہ کوئی اتنا وزن آ گیا میرے اوپر کہ جیسے میری ابھی جان نکل جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی عظمت و ہیبت تھی، جس کو ہم لوگ ایسے سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس میں مفہوم ہے قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج میں سیر و تفریح کے راستے کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر صفا مروا کے دوران ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروا کے درمیان صحیح کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلا اپنی میراث کا کسی کا سے مطالبہ ہو، یا کسی سے قرض لینا ہو، یا کوئی تجارتی غرض سے آئے ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حج کی خوبی نرم کلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سخت گفتگو نہ کرنا اور کسی سے لڑائی جھگڑے کی کیا نہیں کرنا، اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھی پر بار بار اعتراض نہ کیا جائے، ہر شخص سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے فرمایا کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے، بیان کیا کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں شخص کو جانتے ہو، کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت عمر کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کوئی معاملہ نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر ہے؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ جب آدمی جو ہے پورے آداب و شرائط ادب کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو ضرور قبول فرمائیں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ ایک حدیث میں کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانوں سب سے نیچے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، اور دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتے فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل فرمائی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ ہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ حج کی معافی صغیر گناہوں کے ساتھ ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے دنوں میں مینا کی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ دو شخص ایک انصاری اور ایک تکفی حاضر خدمت ہوئے اور اسلام کے بعد عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم پوچھ سکتے ہو، اگر تم کہو تو میں بتا دوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو، حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حج میں نکلنے کا کیا ثواب ہے؟ حج میں نکل کر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کی قسم، خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا ایک قدم اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شان دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتی ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کی امیدوار ہیں، اگر ان لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جاؤ بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کی کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر مڈانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے میں حال میں طواف کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ احسن و اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو جی بھائیو دوستو، حج کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ باقی ہم اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔